السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو ہے خاص کر خواتینوں کے لیے، مرد حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن خاص کر خواتینوں کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیوٹی پارلر کو لے کر کے۔ کچھ حضرات جو ہے بیوٹی پارلر کو ڈائریکٹ ہی حرام قرار دیتے ہیں کہ بیوٹی پارلر میں جانا حرام ہے، کہ بیوٹی پارلر میں جانا ناجائز ہے۔ بنا کسی چیز کی تحقیق کیے کسی بھی چیز کا جو ہے حرام نہیں قرار دینا چاہیے، پہلے اس کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو جی ہاں میرے دوستو، ایسا نہیں ہے کہ بیوٹی پارلر میں ساری چیزیں ناجائز ہیں اور ساری چیزیں جائز ہیں۔ تو اسی کا خلاصہ کرنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں حضرت کا پورا بیان، کیا کیا چیزیں جائز ہیں کیا ناجائز ہیں بیوٹی پارلر کو لے کر کے۔ بتائیے حضرت، کیا کیا چیزیں جائز اور ناجائز ہیں؟ دیکھیں، جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، آپ کر سکتی ہیں۔ بعض کم علم حضرات بیوٹی پارلر کے کام کو فوراً کہتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا آپ توجہ کریں، جس طریقے سے حرام کو حلال کہنا یہ گناہ ہوتا ہے، اسی طرح حلال کو حرام بنا دینا بھی گناہ ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی تقوی نہیں ہے، یہ کوئی احتیاط نہیں ہے، یہ کوئی مطلوب شرع نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے آپ کسی بھی چیز کو حرام قرار دے دیں اور اس سے منع کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہر چیز کو حلال کے طرف رکھیں، حلال کی سائڈ پر، اور حرام کو حرام کی طرف رکھیں۔ اور جو چیزیں نہ حلال ثابت ہوں نہ حرام، ان میں شبہ ہے کہ یہ حلال حرام ہے، ان کو حلال میں رکھنے کا حکم ہوتا ہے، ان کو بھی حرام میں نہیں ڈال سکتے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو یہ بیوٹی پارلر کا کام کوئی شرعاً فی نفسی ہی ممنوع نہیں ہے، ہاں اس میں بعض امور ایسے ہیں کہ جو خلاف شرع ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کا حکم ہوگا، باقی بیوٹی پارلر کا کام بالکل جائز ہے۔ وہ ناجائز امور یہ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی عورت خوبصورت ہے یا قبول صورت ہے اور وہ مزید خوبصورت بننے کے لیے اپنے بھووں کے بال بنانے کا حکم دے تو اس سے ذرا اجتناب کرنا ہوگا، یہ منع کیا ہے علماء کرام نے۔ اس کے علاوہ ستر کھول دینا کسی عورت کا، عورت کے لیے عورت کا ستر یعنی اتنا جسم کا حصہ جو کسی اور عورت کے سامنے بھی کھولنا منع ہے، وہ وہی مقدار ہے جو مرد کے لیے ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے حصے کو کسی ایک عورت دوسری عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ یہ سوچ کے کہ جی یہ تو ہم تو عورتیں ہیں بالفرض کسی نے ایسے کہا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جب مرد کے لیے ناجائز، اس طرح عورت کے لیے بھی حرام ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا جسم کا کوئی حصہ ہے کہ جس پر بال وغیرہ صاف وغیرہ کرانے کے لیے کچھ اور کے لیے اگر کوئی عورت ستر کھولتی ہے کسی کے سامنے، شرعاً جائز نہیں، اور نہ کرنے والی کے لیے یہ کرنا جائز، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جسم پہ یا ہاتھ پہ کہیں ٹیٹوز وغیرہ بنانا یہ شرعاً منع ہوتا ہے، جس کو ہاتھ گوندنا کہا جاتا ہے، نام گوند دیا، کوئی پکچر وغیرہ بنائی، اگر یہ آپ کے اس میں آپ اس کا فن جانتی ہیں تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یہ بھی نہیں کیجیے گا۔ باقی تقریباً اسی طرح اتنے چھوٹے بال کوئی عورت کہے کہ میرے بال بہت چھوٹے کر دو، کہ کندھے سے اوپر کریں، کیونکہ عورت کے لیے کندھے سے اوپر بال کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دور سے دیکھنے میں مرد محسوس ہوگی، جیسے بہت سے مرد دور سے دیکھنے میں عورت محسوس ہوتے ہیں، اور بہت سے بیچارے مرد حضرات غلط فہمی کا شکار ہو کر آخر میں اپنی جھیپ مٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ پونی بنی ہوتی ہے، پینٹ شرٹ پہنے کوئی کھڑا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی خاتون ہے، بڑے ارمان دل میں لے کے وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو انہی کے جنس کا ایک شخص تھا، تو پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور مذاق بھی اڑتا ہے۔ تو یہ ارادہ ہی ان کا تو خیر گناہ تھا، آگے چاہے مرد نکل آیا۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں ہوتی ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بال بنا لیتی ہیں کہ دور سے اگر دیکھیں تو لگے گا کوئی چھوٹے قد کا آدمی کھڑا ہوا ہے، اور قریب جا کر دیکھیں تو وہ محترمہ نکل آئیں۔ تو یہ اس طرح شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ تو لہٰذا اس لیے اگر کوئی خاتون ایسا کرنے کے لیے کہیں تو ان کی خواہش پوری نہ کی جائے، باقی جو عورتوں کے دیگر معاملات ہیں تقریباً وہ تمام جائز ہوتے ہیں، تو بالکل وہ کر سکتی ہیں۔
اور جو ایسے حضرات ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے مطلقاً بیوٹی پارلر کے ہر کام کو ناجائز حرام کہہ دیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور ان کی خدمت میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر ہماری گزارش ہے کہ جتنے بیوٹی پارلر میں کام ہوتے ہیں ان کی ایک فہرست بنا لیں، اور چونکہ آپ نے تو مطلقاً اس کو حرام کہا ہے تو ہر ایک کی بس دلیل ذرا سامنے لکھیں کہ کس وجہ سے یہ حرام ہے، خود ہی کر لیں، کوئی ہم نہیں آپ سے کہہ رہے، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، میں کیا آپ کی گرفت کروں گا اور کیا آپ کے بارے میں کوئی کمنٹس پاس کروں گا، میں تو گزارش کر رہا ہوں آپ ہی کے آخرت کو بچانے کے لیے کہ بغیر سوچے سمجھے اس طریقے سے فتوے نہ دیں۔